دوسرا اثر ہے محمد بن الحنفیہ کا، اور عبد الرحمن بن ابی الموالی ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد بن العلی کہتے ہیں کہ من جعل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ بینہ و بین اللہ فقد استوسک. یہ حضرت عمر کے بارے میں ان کا اثر ہے کہ جس شخص نے اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان حضرت عمر کو رکھ لیا، ان کو مقرر کر لیا، تو اس نے ایک بہت ہی مضبوط سہارا لے لیا، اس نے ایک بہت ہی مضبوط وسیلہ اختیار کر لیا، یا اس نے ایک بہت ہی محکم جگہ یا ایک بہت ہی محکم پوزیشن لے لی. اب اس میں ایک تو یہ غور طلب ہے کہ اللہ اور اپنے درمیان رکھنے کا کیا مفہوم ہے. کیا بالکل ٹھیک. تو اس کو اب مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اس کو اگر آپ ایک عقیدت مندی کے پہلو سے دیکھیں تو اس میں توسل کا مفہوم بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان میں حضرت عمر کو رکھتا ہوں. اس میں ان کے ساتھ محبت اور ان کی اتباع اور اطاعت کا پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ میں خدا کے دین پر عمل کروں گا، اور اس میں میرے سامنے نمونہ اور معیار حضرت عمر ہے، یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے. اور اس کو اس پہلو سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ تو یہ دونوں کسی بھی پہلو سے ہو سکتا ہے. محبت اور تعلق کے پہلو سے بھی ہو سکتا ہے. آپ اس میں تعلق اور توسل کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے پہلو سے بھی ہو سکتا ہے. اتباع اور ان کو نمونہ اور اسوہ ماننے کے پہلو سے بھی ہو سکتا ہے. تو کسی بھی مفہوم میں لیں، اصل میں وہ اعتماد ظاہر ہو رہا ہے کہ سیدنا عمر کو دین کے معاملے میں ان کو خدا کے ساتھ جڑنے کا جس نے بھی ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا، محبت کے پہلو سے، اتباع کے پہلو سے، ان کو ایک مقتدا ماننے کے پہلو سے، تو اس نے کوئی کمزور جگہ پر وہ کھڑا نہیں ہوا، کوئی کمزور پوزیشن اختیار نہیں کی، بہت مضبوط جگہ پہ کھڑا ہے، مضبوط جگہ پر. بالکل ٹھیک، بہت اچھا. نہایت خوبصورت پہلو سے انہوں نے حضرت عمر فاروق کی اعتماد اصل میں ظاہر کرنا نا، جی کہ وہ دین میں مقتدا ہے، مقتدا دین میں اسوہ اور نمونہ ہے. بالکل صحیح، بہت اعلیٰ.